اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کارروائیاں رات کے اندھیروں میں ہوا کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ تعالی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے، مطلب جو جادو کرتی ہیں۔ جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ جادوگر مرد ہوں یا عورت دھاگے کی گنڈے بنا کر ان میں گرہیں لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں۔ ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اب کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ پچھلی صورت کا حاشیہ جیسے کہ بھی ہم نے پڑھی ہے سورۃ فلق، اس میں ہم نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے، پڑھی ہے ابھی۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک، اور الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے، صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی اور سب کا معبود حقیقی بھی۔ من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے، یعنی شیطان جو دل میں غلط بات ڈالتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ ایک مستند حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ روح المعانی بحوالہ حاکم و ابن المنذر وضیاء۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ قرآن کریم نے سورہ انعام 112 میں بتایا ہے شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نیز سورہ نساء 74:4 میں فرمایا گیا ہے اس کی چالیں کمزور ہیں اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ سورہ ابراہیم سورۃ نمبر 14
آیت نمبر 22 میں خود اس کا اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکائی میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتح سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور اختتام سورہ ناس پر ہوا ہے، جس میں شیطان کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔